तकरीबन 19वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन को एप्पल खाते हुए ख्याल आया कि वो इस एप्पल को छोटे से छोटा कितना स्मॉल काट सकता है। जी हाँ, दरअसल वो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का सोच रहा था। मैटर के इस इंडिविजुअल पार्टिकल को बाद में उन्होंने एटम का नाम दिया, जिसको आजकल हम पढ़ते हैं कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो इस दौर में मौजूद बाकी साइंटिस्ट इस एटम के स्ट्रक्चर की खोज लगाना शुरू हो गए, जिसे बाद में आने वालों को एटम, जो कि बज़ाहिर बहुत छोटा मैटर का हिस्सा नज़र आता है, अपने अंदर बहुत बड़ी साइंस की हकीकत को छुपाए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज से हम क्लास 9 के बच्चों के लिए एनिमेटेड वीडियो लेक्चर की एक सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को समझेंगे। चूँकि ये सिलेबस क्लास 11th के बच्चों के कोर्स में भी शामिल है, तो वो भी इससे मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं डाल्टन के पास्टुलेट। डाल्टन के पास्टुलेट तकरीबन 19वीं सदी के शुरू में बताए गए। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, जो कि है कि ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसे एटम का नाम दिया गया, से मिलकर बने हैं। यानी आसान लफ्जों में डाल्टन के यहाँ एटम को मजीद ब्रेक नहीं किया जा सकता। यानी एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन नामी कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि बाद में डाल्टन का ये पास्टुलेट जल्दी गलत साबित हुआ। अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें, जो कि है कि एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे, उन सब का सेम मास और सेम वॉल्यूम होगा। स्टूडेंट, डाल्टन का ये दूसरा पास्टुलेट है, दरअसल ये आइसोटोप्स की नफी है। इंशाल्लाह हम जल्द ही आइसोटोप्स को क्लियर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये मान लीजिए कि डाल्टन का जो दूसरा पास्टुलेट है ये भी गलत साबित हुआ। डाल्टन का कहना था कि एक ही एलिमेंट के जो एटम हैं उन सब का मास सेम होगा और सब का सेम वॉल्यूम होगा, जबकि जल्द ही देखा गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर हम थर्ड पास्टुलेट की बात करें, तो वो ये है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम कॉम्बाइन और सेपरेट और रीअरेंज। डाल्टन का ये पास्टुलेट काफी हद तक दुरुस्त साबित हुआ। If we talk the fourth but not least point of Dalton atomic theory, that is, atom can neither be created or not be destroyed. स्टूडेंट, ये वो पास्टुलेट है जिसने आने वाली दुनिया का काया ही पलट दिया। इसके मुताबिक एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। स्टूडेंट, इसको लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी कहा जाता है। स्टूडेंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद अगला नंबर आता है जे थॉमसन का। स्टूडेंट, ये वही जे थॉमसन हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो आइए देखते हैं कि जे थॉमसन के क्या पास्टुलेट थे। 19वीं सदी के आखिर तकरीबन 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन, जिनको जे थॉमसन भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की, जिस थ्योरी के मुताबिक बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, जिनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कहते हैं, मैटर के इस स्मॉलेस्ट स्फीयर, जिसे डाल्टन ने एटम का नाम दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वाटरमेलन में सीड या किसी फ्रूट केक में चॉकलेट चिप। यानी जे थॉमसन के मुताबिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस में नहीं बल्कि थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जल्द ही उनका यह नज़रिया गलत साबित हुआ, ताहम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उनके हिस्से में ही आई। स्टूडेंट, जे थॉमसन के बाद बारी आती है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। रदरफोर्ड ने 1911 में तकरीबन एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या एम एपरेटस यूज़ किए। अगर हम एपरेटस की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले एक गोल्ड फॉयल यूज़ की,
جس کی تھکنس بہت کم تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے الفا پارٹیکلز کو یوز کیا۔ اسٹوڈنٹ یہ الفا پارٹیکل بیسیکلی ڈس انٹیگریشن آف پولونیم ایلیمنٹ سے آتے ہیں۔ الفا پارٹیکل از نتھنگ بٹ ہیلیم ڈبل پازیٹیولی چارج نیوکلائی، یعنی یہ ہیلیم کے ایٹم ہیں جو ڈبل پازیٹیولی چارج ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی الیکٹران نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک فلوروسینٹ سکرین کا یوز کیا۔ اسٹوڈنٹ یہ فلوروسینٹ سکرین ہمیں بیسیکلی الفا پارٹیکلز کے پاتھ کا بتاتی ہے۔ الفا پارٹیکلز جب اس گولڈ فوائل میں سے گزرتے ہیں تو یہ سامنے جا کر اس فلورو سکرین پر سپاٹ کرتے ہیں، جس کی مدد سے ہمیں ان کا رستہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بینڈ ہوئے یا اسٹریٹ اس میں سے گزر گئے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کر لیں ردرفورڈ آبزرویشنز کی تو وہ یہ ہیں۔ پہلی جو آبزرویشن ردرفورڈ نے کی وہ یہ تھی کہ موسٹ آف دیز پارٹیکلز پاس اسٹریٹ تھرو دا فوائل، یعنی انہوں نے دیکھا، جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، کہ زیادہ تر جو ہمارے پاس الفا پارٹیکلز ہیں وہ بیچ میں سے اس فوائل میں سے سیدھے گزر گئے۔ اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں جو کہ ہے کہ اونلی فیو پارٹیکلز ور سلائٹلی ڈیفلیکٹڈ، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑے بہت پارٹیکلز جو ہیں وہ سلائٹلی ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ جو انہوں نے آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ 1 in 1 million was deflected through an angle greater than 90 ڈگری، یعنی 1 ملین میں سے صرف ایک الفا پارٹیکلز نے 90 ڈگری سے زیادہ پر ڈیفلیکشن کی، تو 10 لاکھ میں سے صرف ایک الفا پارٹیکل جو ہے وہ بینڈ ہوگا۔ اسٹوڈنٹ اب ہم ردرفورڈ کی آبزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ردرفورڈ کی کنکلوژنز کو سمجھیں گے۔ ردرفورڈ کی جو پہلی آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ موسٹ آف دیز پارٹیکل پاس اسٹریٹ تھرو دا فوائل، کہ زیادہ تر جو الفا پارٹیکلز ہیں وہ اس فوائل میں سے بالکل سیدھے گزر کے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں آبزرو بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو الفا پارٹیکل جو کہ یہاں آپ کو پرپل کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ بالکل اسٹریٹ گزر کے جا رہے ہیں۔ اس کو کچھ اس طرح سے کنکلوڈ کیا کہ موسٹ آف دا اسپیس اوکوپائڈ بائی این ایٹم مسٹ بی ایمپٹی، کہ ایٹم نے جو زیادہ تر جگہ گھیری ہے وہ خالی ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نیوکلیس اور شیل کے درمیان زیادہ تر جو اسپیس ہے ایٹم کی وہ خالی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں جو کہ تھا کہ اونلی فیو پارٹیکل ور سلائٹلی ڈیفلیکٹڈ، تو جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسے پارٹیکل ہیں جو سلائٹلی ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ جو پارٹیکل ہیں یہ نیوکلیس سے ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ ایسے پارٹیکلز بھی ہیں جو الیکٹران سے بھی ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو پارٹیکلز ہیں الفا پارٹیکلز ہیں وہ الیکٹران سے ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے اس کو کچھ اس طرح سے کنکلوڈ کیا کہ میسو الفا پارٹیکلز آر ناٹ ڈیفلیکٹڈ بائی این الیکٹران۔ اسٹوڈنٹ اگر ہم تھرڈ پوائنٹ آف آبزرویشن کی بات کریں جو کہ تھا کہ 1 in 1 million was deflected through an angle greater than 90 ڈگری، کہ 1 ملین میں سے صرف ایک الفا پارٹیکل ایسا ہوگا جو 90 ڈگری سے زیادہ کے اینگل پر بینڈ ہوگا۔ اس چیز کو انہوں نے ایسا کنکلوڈ کیا کہ the deflection through an angle greater than 90 shows that there is electrostatic repulsion between positively part of an atom which is called nucleus and alpha particle۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 90 ڈگری سے زیادہ پر الفا پارٹیکل بینڈ ہو رہا ہے یہ الیکٹروسٹیٹک ریپلشن کا بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چارج الفا پارٹیکل کے اوپر ہے وہ ایٹم کے اندر بھی وہی چارج کہیں چھپا ہوا ہے، جس کو بعد میں پروٹون کہا گیا۔ اسٹوڈنٹ چونکہ 1 ملین میں سے صرف ایک الفا پارٹیکل ایسا تھا جو 90 ڈگری سے زیادہ بینڈ ہو رہا تھا، تو اس کو اس اینیمیشن کے تھرو دیکھنا پاسبل نہیں ہے۔ تو آئیے اس کو یہاں سمجھتے ہیں اس فگر سے۔ اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس فگر میں کہ یہاں زیادہ تر جو الفا پارٹیکلز تھے وہ بالکل اسٹریٹ اس فوائل میں سے گزر کر جا رہے تھے، اور یہ وہ الفا پارٹیکلز ہیں جو سلائٹلی ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ اگر ہم یہاں ایک 90 ڈگری کا اینگل ڈرا کریں، یعنی یہ الفا پارٹیکلز کے جانے کا پاتھ ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم 90 ڈگری کی ایک لائن ڈرا کریں تو وہ لائن کچھ اس طرح سے بنے گی۔ یہ والی جو لائن ہے اسٹوڈنٹ، یہ والی جو لائن ہے یہ اس الفا پارٹیکل کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے، تو یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ 90 ڈگری سے زیادہ پر بینڈ ہو رہے ہیں۔
تو یہ جو الفا پارٹیکل جو بالکل باؤنس بیک ہو گیا ہے، یہ وہ الفا پارٹیکلز ہے جو 90 ڈگری سے زیادہ پر بینڈ ہوا، لیکن یہ 1 ملین میں سے صرف ایک الفا پارٹیکل ایسا ہوتا ہے جو بینڈ کرتا ہے، یہ جا کر نیوکلیس سے ٹکراتا ہے، اور نیوکلیس کے اوپر چونکہ وہی چارج ہوتا ہے جو اس الفا پارٹیکل کے اوپر چارج ہوتا ہے، تو یہ بالکل 90 ڈگری سے زیادہ واپس باؤنس بیک ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس تھیں ردر فورڈ کی کنکلوژنز۔ اس کے بعد باری آتی ہے ردر فورڈز کی ڈیفیکٹس کی، تو انشاءاللہ ہم ردر فورڈ کی ڈیفیکٹ بوہر اٹامک تھیوری کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو لیکچر کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔